الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائی، انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اس لیے کہ اس کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اگر آدمی روزانہ 24 گھنٹے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تو آدمی کی زبان شکر کر کے تھک سکتی ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی حق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی نعمت ہمیں یہ عطا فرمائی کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس میں ہمیں شامل فرمایا. اگر وہ اللہ چاہتا تو ہمیں کسی حیوان اور جانور کی شکل بھی دے سکتا ہے. اگر وہ اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی بے جان چیز بنا دیتا، درخت بنا کر کھڑا کر دیتا، یا پہاڑ کی طرح زمین پر گھاڑ دیتا. یا کسی درخت کی ٹہنی یا پتے بنا کر اللہ تعالیٰ ہمارا وجود عطا کر سکتا ہے. لیکن اس خالق اور مالک کا کروڑوں احسان ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ایک جاندار بنایا اور اس میں بھی اشرف المخلوقات کے انسان نے ہمیں شامل فرمایا. اور اس کے بعد بھی سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ اللہ نے ایمان جیسے قیمتی ہیرے کو ہمیں عطا فرمایا. ایک ایمان والے کے گھر میں، ایک مسلمان کے گھر میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. اگر وہ
اللہ چاہتا تو کسی بت پرست کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، کسی آتش پرست کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، کسی مشرک کے گھر میں ہمیں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس مالک کا فضل اور عطا اور اس کی کریمی کے لیے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما کر ایمانی ماحول ہمیں عطا فرمایا۔ آج دنیا میں نام کے مسلمان بہت ہیں، ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی ملک کا کونا کونا چپا چپا چھان مارتے ہیں، اور اسی دعوت و تبلیغ کی محنت کو لے کر ایسی جگہ پر، ایسے دیہاتوں میں، ایسے بنجر علاقے میں پہنچتے ہیں کہ آدمی شکل و صورت سے وہاں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے، لیکن جب اسے نام پوچھیں گے تو بتائے گا کہ اس کا نام مسلمان کا ہوگا، لیکن ان کے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک کہیں بھی مسلمانی والا کوئی عمل یا مسلمان کی کوئی پہچان نظر نہیں آتی۔ اور بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ وہاں چونکہ ہنود کی آبادی زیادہ ہوتی ہے غیر مسلموں کی، اور پوری بستی میں مسلمانوں کے نام کے 2-4 مکان ہوتے ہیں، ان کے اس ماحول میں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اور ان کی صحبت کی وجہ سے ان میں ایسا ان کا اثر آ گیا کہ پہلے تو وہ نام کے بھی مسلمان تھے، لیکن اب تو ان کے نام بھی تبدیل ہو گئے۔ ہمارے دعوت کے کچھ ساتھی بنگال کے کسی علاقے میں پہنچے تھے، اسی لاجپور کی جماعت تھی، تو کہا کہ ایک جگہ مسجد تھی چھوٹی سی چھپر والی، وہاں ہم لوگ پہنچے، پوچھا کہ یہاں مسلمان آباد ہے، بتلایا کہ چند مکانات ہیں مسلمانوں کے، تو فرمایا کہ ان کی تعلیم کا نظام کیا ہے، بتلایا کہ یہ چھوٹی سی مسجد ہے، بغل میں ایک جھونپڑی ہے، کمرہ ہے، اس میں بچے شام کو یا صبح کو استاد کے پاس پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ دعوت کے ساتھی وہاں مکتب میں پہنچے مدرسہ دیکھنے کے لیے۔ بچوں کے ہر جگہ کا یہ ماحول ہوتا ہے کہ بچوں کی حاضری لی جاتی ہے شروع میں یا آخر میں، تو ہمارے جو ساتھی وہاں پہنچے تھے بتلا رہے تھے کہ ہم وہاں بیٹھے تھے اور وہاں کے جو استاد تھے انہوں نے ان بچوں کی حاضری لینی شروع کی۔ اب آپ کو تعجب ہوگا ان کے نام سن کر۔ استاد نے سب سے پہلے نام لیا کہ بھائی رام سنگھ، تو بچہ کہتا ہے کہ حاضر ہوں۔ دوسرے بچے کا نام لیا بھیم سنگھ، تو کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے مولانا؟ کہا کہ یہ سب مسلمانوں کے بچے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسے خلق مل گئے ہیں مل جل کی وجہ سے کہ ان کے نام بھی بدل گئے۔ اب انہوں نے نام بھی غیر مسلموں کے رکھنے شروع کر دیے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا احسان اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسلم معاشرے میں، مسلم اور اسلامی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنا ہے، اور یہاں الحمدللہ مساجد کا نظام، مدارس کا نظام، ہمارے بچے چاہے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ہو یا دینی تعلیم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہر میدان میں وہ پروان چڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں نہ تعلیم کا نظام ہو، نہ دین کا کوئی ماحول ہو، ایسے ماحول میں رہنا اور پھر اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل اور دشوار کام ہو جائے گا۔ تو بتلا یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور بندہ جب نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں سلب کر لیتے ہیں۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
ناقدری کر لی، نعمت استعمال کرنے کے بعد اگر مجھے بھلا دیا تو میں وہ رب ہوں کہ جہاں نعمت عطا کر سکتا ہوں وہاں تمہاری دی ہوئی نعمتیں واپس چھین بھی سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی، ان عذابی لشدید۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ناشکری کی وجہ سے میں نعمتیں واپس لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میری دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کر لی تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرے عذاب کو نہیں سہ پاؤ گے۔ نعمتوں کی ناشکری پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ نعمتوں تو چھین جائے گی لیکن ساتھ میں عذاب بھی ہوگا۔ اس کو ذرا ایک واقعے سے سمجھیں۔ چونکہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اور اس نعمت کی حفاظت بھی کرنا ہے اور اسے حاسدین سے، دشمنوں سے بچا کر بھی رکھنا ہے۔ جہاں آدمی کے پاس کمالات ہوتے ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، وہاں حاسدین کی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا نام تو سب نے سنا ہوگا۔ ہندوستان کا ایک نیک بادشاہ گزرا ہے۔ اس کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ وہ بادشاہ کا بڑا چہیتا، فرما بردار اور خدمت گزار تھا، اور اتنی محبت سے، اتنی دل لگی کے ساتھ وہ بادشاہ کی خدمت کرتا تھا کہ بادشاہ کو اس پر دل آ گیا، اس کی خدمت کو پسند کر لیا، اور وہ چونکہ غلام تھا تو بادشاہ نے اسے اپنے مقربین میں شامل فرما لیا۔ بادشاہ کا خاص آدمی جس کو ہماری زبان میں رائٹ ہینڈ کہتے ہیں۔ اب جیسے ہی بادشاہ کا قرب اسے نصیب ہوا، چونکہ یہ ایک نعمت تھی، یہ کمال تھا، اور جہاں فضل و کمال انسان کو حاصل ہوتا ہے وہاں سامنے حاسدین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن اس کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ جب کسی سے آدمی کو حسد ہوتا ہے تو وہ دیکھتا کم ہے لیکن وہ اس کے بارے میں سنتا اور سناتا زیادہ ہے۔ اب حاسدین نے بھی بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ ہم لوگ دربار میں اتنے عرصے سے آپ کی خدمت گزار بنے ہیں، ہمیں کوئی نعمت، کوئی فضل و کمال نہیں ملا، اور یہ ایاز یہ آپ کا غلام ہے، ادنا درجے کا آدمی ہے، کوئی لکھا پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، ہم لوگ عقل مند ہے، دانشور ہے، ہمیں آپ نے وہ مقام نہیں دیا جو ایاز کو آپ نے عطا کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا جو عقل مند بادشاہ ہوتے ہیں وہ ذرا ٹھہر کر جواب دیتے، فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ چند دن کے بعد جتنے بھی مصاحبین تھے، درباری تھے، سب کو بلایا، بادشاہ کے خاص خاص آدمی، اور پھر بادشاہ نے ایک پھل منگوایا، ساتھ میں ایک چھری تھی، اسے کاٹ کر اس کی چھوٹی چھوٹی کاشیں بنائی، اور وہ کاشیں بنا کر دربار میں جتنے بھی لوگ تھے وزراء قسم کے سب کو ایک ایک پیش کی۔ اب اس میں سے ایک آدمی کو دیا، اس نے کھایا تو انتہائی کڑواہٹ معلوم ہوئی، بہت کڑوا پھل تھا۔ دوسرے کو ایک کاش کی، اس نے کھایا تو اس نے یہ کہا کہ بادشاہ یہ پھل تو بہت کڑوا ہے۔ تیسرے کو دیا، تیسرے نے بھی شکایت کی کہ بادشاہ یہ تو پھل بڑا کڑوا ہے۔ اخیر میں ایک ایک کاشے دیتے 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 جو ایاز تھا ایک کونے میں بیٹھا ہوا، اسی نے بادشاہ نے کاٹ کر ایک کاشے دی، کہتے ایاز یہ تم بھی چکھو۔ اب ایاز نے وہ جو یہ کاشے بادشاہ کے ہاتھ سے ملی تھی اسے سر آنکھوں پر رکھا اور منہ میں رکھا، توڑا اور چبایا، چبا کر اس کو گلے سے نیچے اتار دیا۔ سب لوگ دیکھ کر حیران ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ایاز یہ تمہیں کڑوا نہیں لگا؟ وہ کہا کہ ضرور لگا، کبھی تم نے مجھے اس کے بارے میں کوئی ریکویسٹ نہیں کی کہ بادشاہ یہ پھل کڑوا ہے؟ تو ایاز نے بڑا پیارا جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اس لیے نہیں کہا کہ میں نے سوچا کہ جس بادشاہ کے ہاتھ سے آج تک میں ہزاروں
نعمتیں اور ہزاروں میٹھی چیزیں کھاتا رہا، اگر زندگی میں ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے کوئی کڑوی چیز مل جائے تو میں کیسے اس کے اوپر شکوہ شکایت کروں؟ دوستو ہمارا بھی حال یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں مل رہی ہے، لیکن کبھی کوئی چیز ہمیں نہیں ملی جو ہمارے مقدر میں نہیں تھی تو اس کے اوپر شکوے شکایتوں کے پل کھڑے کر دیتے۔ حاسدین نے پھر بھی کسر نہیں چھوڑی، وہ جس کے پیچھے لگتے ہیں حسد کرنے والے اس کی نقل و حرکت بھی دیکھتے ہیں، وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کس سے فون پر بات کرتا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، سب چیزوں پر نظر۔ سی آئی ڈی جتنی نظر نہیں رکھتے اس سے زیادہ نظر یہ حاسدین رکھتے ہیں۔ تو عیاش کے پیچھے بھی لگے تھے دربار کے کچھ لوگ، وہ دیکھتے تھے کہ صبح جب گھر سے عیاش نکلتا ہے تو اس کے گھر میں ایک الماری بنائی ہے، اسے روزانہ صبح میں تالا کھولتا ہے، الماری کھول کر اندر کچھ دیکھتا ہے تھوڑی دیر، پھر اسے بند کر کے تالا لگا دیتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں شکایت پہنچی کہ معلوم ہوتا ہے کوئی قیمتی چیز دربار کی اس نے چھپا کر رکھی ہے۔ تو بادشاہ نے فوری طور پر عیاش کو طلب کیا، بلایا، کہا کہ عیاش کیا بات ہے، گھر میں الماری بنا رکھی ہے؟ کہا کہ جی۔ سنا ہے اس پر تالا بھی لگا رکھا ہے؟ کہا کہ جی۔ پھر پوچھا کہ روزانہ صبح اس کو کھولتے بھی ہو؟ کہا کہ جی۔ پھر پوچھا کہ کسی اور کو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں؟ کہا کہ جی۔ کہا کہ چابی لائیے۔ وہ عیاش کے پاس سے وہ چابی لی، بادشاہ نے کسی آدمی کے حوالے کی، جا کر کھول کر دیکھو الماری میں اندر سے جو چیز نکلے وہ یہاں لا کر پیش کرو۔ اب وہ آدمی گیا، اندر الماری کھولی تو اندر سے ایک پھٹا پرانا جوتا نکلا، ایک لنگی نکلی تہبند جسے کہتے پرانی، اور ایک جبہ نکلا پرانے زمانے کا۔ یہ تین چیز اندر سے نکلی، بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ پوچھا کہ عیاش یہ کیا بات ہے، اس میں تو کوئی قیمتی چیز نہیں؟ تو کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ چیز آپ کے سامنے قیمتی نہیں ہے لیکن میرے سامنے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ کہا کہ روزانہ اس کو صبح دیکھنے کا کیا مطلب؟ تو پھر عیاش نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اصل میں روزانہ میں اس کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ جب میں پہلی مرتبہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا تھا تو یہی جوتا میرے پیر میں تھا، یہی تہبند میں نے لپیٹا ہوا تھا اور یہ کرتا میرے بدن پر تھا۔ اب یہاں رہ کر آپ کی خدمت کی اور آپ کی طرف سے جو عطیے ملے، جو نعمتیں ملی، یہ بڑی بڑی نعمتیں میں استعمال کرتا رہا، لیکن میں اپنی حقیقت اور اپنے اوقات کو نہیں بھولا ہوں۔ یہ تینوں چیزیں میں نے اس لیے سنبھال کر رکھی ہے اور روزانہ کھول کر اس لیے دیکھتا ہوں کہ عیاش تیری اوقات یہ ہے کہ تیرے سر پر یہ کپڑے، تیرے بدن پر یہ کپڑے تھے، پیر میں یہ پرانے جوتے تھے، جتنی بھی نعمتیں تجھے ملی ہے یہ بادشاہ کی طرف سے ملی ہے، اس لیے میں نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہوں، بادشاہ کے احسان کو سر آنکھوں پر رکھتا ہوں اور اپنی اوقات اور حیثیت نہیں بھولتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج ہمارا حال بھی یہی ہو گیا ہے کہ اس منعم حقیقی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اور دنیا میں چھوٹا سا کوئی اقتدار مل جاتا ہے، چھوٹی سی کرسی مل جاتی ہے، تھوڑی سی عزت معاشرے میں حاصل ہو جاتی ہے، دنیا کا یہ تھوڑا سا مال و دولت مل گیا اور تھوڑی سی پونجی حاصل ہو گئی، آدمی اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھنے لگتا ہے، اپنی اوقات اور اپنی حیثیت بھول جاتا ہے۔ اس لیے حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علاج بتایا کہ اگر کسی کے دماغ میں فرعونی گھسا ہو، دماغ میں اگر اسکولیٹائٹ ہو کر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو، ہم چمن گیدڑے میں میرے جیسا کوئی گرگٹ نہیں ہے، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو، فرماتے ہیں کہ صبح میں سب سے پہلے اٹھ کر بیت الخلا میں اپنی اوقات اور حیثیت دے دے کہ تیری اوقات اور حیثیت کیا ہے، تیرے اندر سے نکلی ہوئی یہ غلاظت تجھے اپنی اوقات اچھی طرح سے یاد دلا دے، تو وہی ناپاک منی کا قطرہ ہے کہ اگر بدن پر لگ جائے تو کپڑے دھونے پڑیں گے، بدن صاف کرنا پڑے گا، اگر جسم سے نکلے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ تیری حقیقت، تیرا اوقات، تیری حیثیت ہے۔
آدمی کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. یہ جتنی نعمتیں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے بندے میری جتنی بھی نعمتیں میں تجھے عطا کرتا ہوں اگر نعمتوں پر تو شکر ادا کرے گا میری نعمتوں میں کمی نہیں آئے گی. دنیا میں جب آیا تھا تیرے بدن پر کپڑا تک نہیں تھا. دنیا میں آنے کے بعد تجھے کپڑا بھی میں نے دیا نعمتیں میں نے عطا فرمائی. اور جب دنیا سے جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت یعنی جنت کی شکل میں میری رضا کی شکل میں میں اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. اگر دنیا میں تو نے میری منمانی کی اپنی اوقات کو سمجھ کر رہا اپنی حقیقت کو سمجھ کر رہا اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرتا رہا کل قیامت کے میدان میں حاضر ہوگا. سب لوگ پشیمانی میں شرمندگی میں ہوں گے لیکن میرا وہ بندہ جو اپنی دنیا میں حقیقت سمجھ کر رہا تھا اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق زندگی گزارتا رہا وہاں قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ خوش و خرم ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں کی ہمیں قدردانی عطا فرمائے. اس لیے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اے الہ العالمین تو نے بے شمار نعمتیں جہاں عطا فرمائی یہ قلب اور دل بھی تیری نعمتیں ہیں. کہیں دنیا کی آلائشیں دنیا کی گندگیاں مخلوق کی ناپاک محبت اس دل میں نہ سمائے. اگر اس میں کسی کی محبت داخل ہو کسی کے بارے میں سچا پیار داخل ہو تو اے الہ العالمین وہ تیری محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے تاکہ انسان کا دل کہیں ادھر ادھر پھسل کر ایمان سے خارج نہ ہو جائے. دل کے اندر ایمان کا سب سے پہلا اثر ہوتا ہے اور پھر انسان کی باڈی اسے قبول کرتی ہے اور اس سے پھر وہ نیک اعمال صادر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ داعی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقت اپنی اوقات سمجھ کر باقی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.